السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، پاکی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے پاکیزگی، بہت بڑا حصہ۔ کتنا بڑا حصہ؟ دوسری ایک حدیث ہے جس میں اس کی تشریح آ جاتی ہے کہ الطہور نصف الایمان، طہارت، پاکیزگی یہ ایمان کا نصف ہے۔ تو اس لیے علماء شطر الایمان کا ترجمہ بھی نصف الایمان سے کر دیتے ہیں، لیکن میری اپنی دانش میں اس کو الگ الگ رکھا جائے تو بہت بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر حدیث کو توضیح الحدیث بالحدیث کے تحت لایا جائے۔ ہر مقام پر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے موقع محل کے مطابق ایک جگہ شطر الایمان فرمایا کا بہت بڑا حصہ، ایک جگہ نصف الایمان فرمایا کا آدھا، ایمان کا آدھا حصہ، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے شطر الایمان۔ ایک جگہ موقع محل کے مطابق فرما دیا نصف الایمان، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ بھائی آدھا حصہ، اب ہم فیتہ لے کے بیٹھے ہیں کیسے آدھا بنتا ہے؟ تو بعض محقق علماء نے جو بات کی وہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی آدھے حصے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آدھا ہے، سب نصف لی و نصف لک، آدھا آدھا کر لیں۔ مراد یہ کہ بہت اہم ترین حصہ ہے، چاہے وہ آدھا ہو، آدھے سے کم ہو، آدھے سے زیادہ ہو۔ یہ محاوراتی گفتگو ہوتی ہے، محاوراتی گفتگو کو محاوراتی گفتگو کے معیار پر ہی رکھنا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طہارت جو ہے، پاکیزگی، پاکی، یہ ایمان کا بہت بڑا اور اہم ترین ضروری حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ صحاح کی کتابوں کے اندر جب ہم جو ترتیب کے ساتھ مستقل حدیث کے دروس حدیث پہ بات کریں گے تو وہاں ہم زیادہ شرح و بسط کے ساتھ بات کریں گے۔ چونکہ یہ مختصر درس حدیث کا سلسلہ ہے تو یہاں ہم مختصر طریقے سے بات کریں گے کہ متبادر الی الذہن بظاہر جو مفہوم سامنے آتا ہے ان حدیث کا، اختصار کے ساتھ ہم وہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کمی بیشی کے ساتھ۔ تو یہاں جو طہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسلام نے یہاں نظافت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی بہت بڑا بہت محدود لفظ ہے، سمجھ آئی؟ تو طہارت یہ بڑا وسیع لفظ ہے، کلاسیکل ورڈ ہے۔ تو طہارت جو ہے اس کے اندر صفائی آ جاتی ہے، صفائی کے اندر طہارت حاصل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس پر غسل فرض ہو گیا، اب جہاں جہاں گندگی لگی تھی اس نے کپڑے بھی صاف کر لی اور اس نے اپنا بدن بھی صاف کر لیا، صفائی حاصل ہو گئی۔ لیکن اسلام نے جس کو طہارت کہا ہے، پاکیزگی، اسے حاصل نہیں ہوئی کیونکہ ابھی وہ ناپاک ہے، اس کا غسل پورا نہیں ہوا، جتنا دھویا اتنا ہی اس کا غسل پورا ہوا۔ اسی طرح اگر اس نے استعمال شدہ پانی کے ساتھ اپنے جسم پہ پانی بہا دیا اور ساری گندگی دور کر دی، چٹا گھورا صاف ہو گیا تو ٹھیک ہے، صفائی حاصل ہو گئی، لیکن طہارت حاصل نہیں ہوئی، وہ پاک نہیں ہوا، وہ ناپاک ہے ابھی۔ اس لیے طہارت کا ترجمہ صفائی سے نہیں کرنا چاہیے، طہارت کا ترجمہ پاکی سے کرنا چاہیے، پاکیزگی سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ طہارت کے اندر صفائی خود بخود آتی ہے، لیکن جو اردو میں صفائی ہے اس کے اندر طہارت آنا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں کام کرنے والے جو باہر گلی محلوں کی صفائی کرتے ہیں، وہ صفائی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ گٹر ابلا ہوا ہے، انہوں نے اوپر سے اس کو صاف کر دیا، راستہ تو گندا ہی ہے نا، طہارت تو حاصل نہیں ہوئی لیکن نظافت حاصل ہو چکی ہے، بس ٹھیک ہے، وہ شرعی طور پر پاک نہیں کہ آپ وہاں نماز پڑھنے لگیں۔ تو طہارت کا بڑا وسیع ترین مفہوم ہے، طہارت میں صفائی آتی ہے، صفائی میں طہارت آنا ضروری نہیں ہوتا۔ آج کل جو ایک مغرب کا رعب و دبدبہ ہمارے اندر آ چکا ہے، پھر ہمارے اندر جو دین سے بے رغبتی آ چکی ہے، اس کے ایک بہت بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ہم طہارت کا لفظ بولتے ہیں یا نہ بھی بولیں، ہم صرف صفائی ستھرائی پہ توجہ دیتے ہیں، بس طہارت پہ توجہ نہیں دیتے۔ چلے گئے جیسے تیسے پیشاب پخانہ کر لیا، چھینٹے جہاں مرضی پڑیں، بس
تھوڑی بہت بدبو دور کر لی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب چھینٹیں جہاں مرضی پڑی ہوئی ہیں وہ تو بندہ ناپاک ہے نا، تو صفائی بظاہر حاصل ہو گئی، وہ ٹائی شائی ٹھیک کر لی، زپ شپ اوپر کر لی، برابر ہو کے ٹینشن ہو کے باہر آ گیا تو لوگ اس کو صاف ستھرا سمجھیں گے، لیکن اسے اسلام ناپاک سمجھتا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے جس طرح طہارت حاصل کرنی چاہیے تھی حاصل نہیں کی۔ لوگ چلے جاتے ہیں واش روم کے اندر 1 2 3 نہیں ہوتا، پیشاب کے قطرے بہاتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، بس ان کی بڑی مہربانی ہوتی کہ وہ زپ بھی اوپر کر لیتے ہیں اور ٹائی شائی درست کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ باہر بعض تو لوگ یہ کام باہر آ کے کر رہے ہوتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں اور باہر آ کے ساری زپیں اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ خیر بات کرنے کی یہ ہے کہ وہ اسلام کے اصول طہارت کا خیال نہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صاف کر کے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بظاہر معاشرے کو وہ صاف ستھرے لگتے ہیں لیکن اسلام کی نظر میں وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندے پر غسل فرض ہو گیا، اس نے ویسے نہا لیا، صحیح طرح نہایا نہیں، اس نے تقاضے پورے نہیں کیے، منہ میں اس نے پانی نہیں ڈالا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو کیا کہتے ہیں جسم پر اچھی طرح پانی نہیں بہایا تو وہ تو ناپاک ہے، لیکن بظاہر لوگوں کو صاف ستھرا لگ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فیشن میں اور مغرب کے نیچے لگ کے، اور پھر یہ ہے کہ دین سے بے رغبت ہوتے ہوئے ہم نے معاشرے سے مرعوب ہوتے ہوئے صفائی ستھرائی کا خیال تو کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ کے دین سے متاثر ہوتے ہوئے ہم نے پاکیزگی حاصل نہیں کی۔ کاش اس معاشرے میں پاکیزگی آ جائے۔ تو پاکیزگی بدن کی بھی ہوتی ہے، خون لگا ہوا ہے آپ صاف کر لیں، پیپ شیپ لگی ہوئی آپ صاف کر لیں، میل کچیل ہے صاف کر لیں، یہ طہارت ہے۔ وضو کی ضرورت ہے، وضو کر لیا، طہارت ہو گئی۔ غسل کی ضرورت ہے، غسل کر لیا، طہارت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس طہارت کے اندر یہ چیزیں بھی آ گئی، گندگی سے طہارت بھی آ گئی، میل کچیل، ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئے، آپ نے ان کو صاف کر لیا تو یہ بھی طہارت کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ طہارت کے اندر صفائی بھی شامل ہے۔ اسی طرح گلی محلے گندے گٹر ابل رہے ہیں، آپ نے ان کو اس کی صفائی کروا دی، یہ بھی طہارت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لیکن طہارت کے اپنے اپنے مفہوم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طہارت میں صفائی خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اسی طرح کیا کہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے محض صفائی ستھرائی کا خیال کیا اسلام کی اصول طہارت کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو اسلام کبھی نہیں کہے گا کہ آپ پاک ہوئے۔ معاشرہ آپ کو صاف ستھرا کہے گا، اسلام اسے پاک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو طہارت کے اندر ظاہری نجاست سے پاک ہونا بھی شامل ہے۔ ظاہری نجاست جو بدن پہ ہوتی ہے، گلی محلوں میں ہوتی ہے، معاشرے میں ہوتی ہے، درسگاہوں میں ہوتی ہے، آفس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری نجاست۔ اور معنوی نجاست جو اندر کی نجاست ہوتی ہے، سمجھ آئی، چھوٹی نجاست جیسے وضو ناپاک ہو گیا، وضو کرنا ہے، بڑی نجاست غسل فرض ہو گیا اور آپ نے پاکی حاصل کرنی ہے، طہارت اس کو بھی شامل ہے۔ مزید اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ جب تسلسل کے ساتھ یہ حدیث کی ایک مسلسل حدیث کی جو ایک مکمل کتاب کے اندر یہ جب حدیث آئے گی تو اس پہ انشاءاللہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے بات کریں گے۔ یہ تو مختصر درس حدیث کا سلسلہ تھا، تو اس لیے آپ کے سامنے اتنی ہی بات کو رکھنا کافی سمجھا گیا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا